اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر بآواز بلند محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا إمام الأنبياء والمرسلين يا خاتم النبيين۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے اور دسمبر کی 30 تاریخ ہے۔ تو انگلش ماہ سال کی آخری تاریخوں میں ہے، تو تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مسلمانوں کا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے یا دوسرے لین دین کے معاملات سے اگر انگلش اعتبار سے بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سال ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس پر جشن منایا جائے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان جشن جو ہے وہ اس وقت منائے جب وہ کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے دے۔ جشن منائے کہ اس نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ 2022 شروع ہوا، اس سے پہلے 2021 2020 عوام پاکستان نے کیسے گزارے سب کو معلوم ہے کہ 2020 کے اندر کورونا کی تباہ کاریاں، کاروبار کا ختم ہو جانا، روزگار کا ختم ہو جانا، پریشانیوں کا زیادہ ہو جانا، بیماریاں زیادہ آ جانا، اور مسلمان آپس میں گفتگو بھی فاصلے سے کر رہے تھے، ماسک بغیر کوئی سلام لینے کے لیے بھی تیار نہ تھا، اور ہاتھ ملانا بھی غلط سمجھا جا رہا تھا۔ تو 2020 اور 21 کے اندر جو مشکلات، جو پریشانیاں عوام پاکستان امت مسلمہ نے دیکھی ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2022
عطا فرمایا، تو ہمیں تو یہ تصور اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ اس مالک پاک پروردگار کا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کچھ لمحات اور عطا کر دیے، ورنہ جو دوست 2020 میں تھے وہ 21 میں نہیں تھے، اور جو 21 میں تھے اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں، بیک فلیش پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے عزیز و اقارب، ایسے رشتہ دار، ایسے دوست احباب موجود ہوں گے جو آپ کے ذہن نشین ہوں گے کہ جو اس دنیا میں تھے مگر اب نہیں ہیں۔ 2023 دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی کے چند لمحے، چند گھڑیاں، چند مواقع عطا فرمائے ہیں تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے، نہ کہ اللہ رب کریم کی نافرمانی کر کے ان لمحات کو گزارا جائے، نہ کہ جشنوں کے اندر ان ایام کو گزارا جائے، نہ کہ خود کو پریشانی میں ڈال کر دوسروں کو اذیت میں ڈالا جائے، بلکہ ذکر اللہ کر کے، نمازوں کی کثرت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، کسی غریب کا بھلا کر کے ایسے کام کیے جائیں جس سے رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج 30 ہے، کل 31، تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے 2022 کے اندر کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنی نمازیں قضا کر دی، کتنی نمازوں کی پاسداری نہ کر سکا میں، اذان ہوتی تھی مگر میں مسجد میں نہ جا پاتا تھا۔ میں نے 2022 کے اندر کتنی بار قرآن مجید فرقان حمید مکمل کیا ہے، میں نے 2022 کے اندر کیا کیا اچھے اعمال کیے ہیں، کون سے ایسے کام کیے ہیں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں یہ کام نہیں کر پایا اور اللہ نے مجھے مزید زندگی عطا فرمائی اور میں 2023 بھی دیکھ پایا، اس میں اللہ نے مجھے صحت والی زندگی دی، تو انشاءاللہ جو کام میں 2022 میں نہیں کر پایا انشاءاللہ میں اب کروں گا۔ یہ ہے اچھی نیتیں۔ اور اگر ان نیتوں کے ساتھ انسان کو موت آ بھی گئی تو موت بالخیر ہوگی، موت بالایمان ہوگی، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگی ہم نے 2023 دیکھا نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، معلوم نہیں ہے کہ کل کا دن دیکھنا بھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہے کہ اگلا جمعہ بھی پڑھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن نیت کر لی کہ مالک اے میرے پاک پروردگار، میری جو کوتاہیاں ہیں، جو میری لرزشیں ہیں، جو میری خطائیں ہیں، ان کو معاف فرما دے۔ میں آئندہ انشاءاللہ جو زندگی کے ایام ملے ہیں، جو زندگی کی گھڑیاں مجھے عطا کی گئی ہیں، جو زندگی کے لمحات مجھ پر کرم فرما ہوئے ہیں، اے میرے پاک پروردگار میں ان کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ میں نمازوں کی پاسداری کروں گا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کروں گا، میں روزانہ مسلمانوں کو سلام کیا کروں گا، میں کسی کا غریب کا دل نہ دکھاؤں گا، غریب ہو یا امیر ہو، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی مسکین کا مال نہیں کھاؤں گا، بلکہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی ہمدردی کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والا سال اگر آپ اس کو نیا سال سمجھتے ہی ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے رحمت والا ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا، شان والا ہو جائے گا، اور آپ کو ہر سانس کے بدلے میں ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ملیں گی، اور جب آپ اپنا دل صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ ہے ایک انداز زندگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کی نماز پڑھا کر گھر میں چلے گئے،
تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد تمام صحابہ نے کہا کہ جا کر امیر المومنین کہ جو دولت خانہ ہے، آپ کا جو آشیانہ ہے، آپ کا گھر ہے، جا کر وہاں پر ملاقات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ فارغ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حاضر ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مزید دروازہ بجایا تو اندر سے پھر رونے کی ہی آواز آ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے تیسری بار جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر تشریف لائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ تو خوشی کے لمحات ہیں، عید کا دن ہے، عید کا دن یعنی خوشی کا دن ہے، تو آپ آج بھی رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے، آج وعید کا دن بھی ہے۔ عید ان کے لیے جن کے روزے قبول ہو گئے، عید ان کے لیے جن کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، عید ان کے لیے جن کے فطرے قبول ہو گئے، عید ان کے لیے جن کے سجدے قبول ہو گئے، عید ان کے لیے جن کے قرآن کی تلاوتیں قبول ہو گئی، عید ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہو گیا، عید ان کے لیے جن سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ عید ان کے لیے ہے اور وعید ان کے لیے جن کی نمازیں پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، جن کے روزے پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، جن کے فطرے زکوٰۃ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، جنہوں نے سخاوت کے دریا بہا دیے مگر اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں وہ رد کر دیے گئے، جن کے قرآن پڑھنا پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ ہے ھذا یوم الوعید و ھذا یوم العید، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ سبق دیا ہے، تو ہمیں اپنا سبق بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو غافل یا غفلت میں ڈال کر اپنے نفس کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فرمایا اس کا مقام جنت ہے۔ اب اپنے نفس کی خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کہ اپنے نفس کو راضی کیا یا رب کو راضی کیا؟ اب یہ سوال ہر بندہ اپنے آپ سے کرے کہ میں مسجد میں آتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو راضی کیا یا رب کو راضی کیا؟ میں نے فلاں کی مدد کی ہے، میں نے اپنے نفس کو خوش کیا ہے یا اپنے رب کو راضی کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، میں نے فلاں بھکاری کو پیسہ دیا ہے، میں نے اپنے نفس کو راضی کیا یا رب کو راضی کیا؟ میں نے فلاں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کو اپنے رب کو راضی کیا یا اپنے نفس کو راضی کیا؟ میں نے فلاں دن فلاں کی مدد کی تھی، میں نے اپنے نفس کو راضی کیا یا اپنے رب کو راضی کیا؟ تو جواب بھی آپ کو مل جائے گا، کوسچن بھی آپ کا ہے، آنسر بھی آپ کا ہے، دونوں چیزیں آپ کو واضح نظر آ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، فرمایا بے شک اس کا مقام تو جنت ہے۔ پھر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اللہ ان کے لیے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جو رب کے خوف سے ڈر جاتے ہیں رب ان کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، جنتان جمع کا صیغہ عطا فرمایا۔ تو اے میرے دوستو، بزرگوں، بچوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پہلی تو بات جو میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے ہی عرض کر دی کہ مسلمانوں کا یہ ابتدا نہیں ہے اور نہ ہی دسمبر انتہا ہے،
مسلمانوں کی ابتدا محرم الحرام ہے اور مسلمانوں کا سال آخر ذوالحجہ ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو مسلمانوں کا اول بھی قربانی ہے، آخر بھی قربانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے عموماً انسان زندگی میں اگر کسی کی 60 سال 40 سال یا 50 سال یا 30 سال زندگی ہے تو آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ وہ زندگی میں زیادہ پریشان رہتا ہے، خوشیاں اس کو بہت کم ملتی ہیں، خوشیاں اس کو غم زیادہ ملتے ہیں، اس کو غم زیادہ ملتے ہیں، پریشانیوں میں وہ زیادہ رہتا ہے، بیماریوں میں زیادہ رہتا ہے، خوشیاں کم ملتی ہیں، اور اگر خوشی آتی بھی ہے تو چند لمحے کے لیے آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی تو سورہ بلد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بلد کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی پوری شرح اور پوری تفسیر اور تشریح کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں، پریشانیوں میں رہنے والا بنایا ہے۔ جب انسان کا خمیر پیدا کیا گیا، انسان کا جب خمیر پیدا کیا گیا تو اس پہ 39 مرتبہ غم کی بارش ہوئی۔ کس کی بارش ہوئی تھی؟ غم کی بارش ہوئی، غم کی 39 مرتبہ، 39 مرتبہ ایک بار اس پہ خوشی کی بارش ہوئی۔ لیکن اگر انسان پھر بھی اپنے رب کی رضا میں راضی رہے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مفلسیاں، یہ بے روزگاریاں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر انسان اس پہ خوش رہے، رضا رہے، راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے وہ بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے خریدی ہوتی ہیں۔ وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کا صلہ اس کو پریشانی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے جس کا صلہ اس کو بیماری کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنی زبان سے، ایک آدمی اگر گاڑی سے گرے، موٹر سائیکل سے گرے، چھت سے گرے، اس کا کوئی حادثہ ہو جائے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یہ زبان جو ہے بالکل نرم ہے، دیکھنے میں بالکل نرم ہے، جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن یہ جب اپنی پہ آتی ہے تو بڑے بڑے دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ من صمت نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد عابد مبارک المدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔